سلام پیش کرتا ہوں ڈسٹرکٹ نگر کی پوری عوام جو ہے وہ سپریم کونسل نگر کی کال کے اوپر گلگت کی طرف انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا ہے اور گلگت بلتستان کو صوبائی حکومت کی نااہلی جو ہے وہ بلوچستان بنا دے گی۔ یہ جو حالات ہیں اس میں بلوچستان کا بننا، بلوچستان کے حالات کا بننا خارج از امکان نہیں ہے۔ ہماری ابھی بھی گزارش ہے کہ عوام جس طرح سے نکلے ہیں، جب یہ مجمع نکلے گا تو کہاں جا کے رکے گا اس پہ کچھ کہنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن ابھی بھی ٹائم ہے۔ فی الفور صوبائی حکومت جو ہے وہ اس گندم کی قیمتوں میں اضافے کو فی الفور واپس لے۔ گلگت بلتستان میں اس وقت کمپلیٹ انارکی کی صورتحال ہے، جہاں پہ نہ صرف تلخ کلامی بلکہ ہاتھا پائی تک ہو رہی ہے حکومتی اراکین اور ملازمین کے درمیان۔ یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ انور صاحب، اس وقت گلگت بلتستان کے ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہیں اور آپ کے حلقے سے بھی ہزاروں لوگ لانگ مارچ کے لیے گلگت کی طرف نکلے ہوئے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے گلگت بلتستان کی اس موجودہ صورتحال کے بارے میں؟ دیکھیں جی، گلگت بلتستان اس وقت شدید ترین افراتفری کا ماحول ہے پورے گلگت بلتستان میں، اور گندم سبسڈی کی کٹوتی اور گندم کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو 10 نومبر کو فیصلہ لیا حکومت نے، ہم پہلے دن سے حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی حساسیت کو سمجھے، لیکن حکومت کی غیر سنجیدگی جو ہے وہ اس نہج تک لے کے آئی ہے کہ ابھی گلگت بلتستان کے تمام 10 اضلاع اس وقت احتجاج پہ ہیں۔ بلتستان میں آج 1 ماہ ہو گیا ہے، 24-25 روز سے ڈسٹرکٹ نگر میں احتجاج جاری تھا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ڈسٹرکٹ نگر کی پوری عوام جو ہے وہ سپریم کونسل نگر کی کال کے اوپر گلگت کی طرف انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا ہے۔ پہلے دن سے متحدہ اپوزیشن جو ہے گلگت بلتستان کی تمام عوام کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے اور گندم سبسڈی میں کٹوتی کے خلاف جو تحریک ہے اس میں متحدہ اپوزیشن ساتھ ہے۔ ہم بھی پچھلے 1 ہفتے سے اسلام آباد کے اندر اسی ایشو کے اوپر ہم نے جہاں تک اپوزیشن کی پہنچ ہے ہم نے کوشش کی، اور ہم یہ صوبائی حکومت کو بھی باور کرانا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے گندم سبسڈی کا جو مقدمہ ہے وہ فیڈرل کے اندر بہتر انداز میں لڑیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت مکمل افراتفری ہے، تمام لوگ سڑکوں پہ احتجاج پہ ہیں، ٹھیکیدار برادری احتجاج پہ ہے، سرکاری ملازمین احتجاج پہ ہیں، اور وفاقی حکومت بھی مجھے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کی طرف جو شفقت کا ہاتھ ریکوائرڈ ہے وہ نہیں رکھ رہی، اور جس طرف حالات جا رہے ہیں یہ وفاق کی بنیادیں ہلائے گا، اور گلگت بلتستان کو صوبائی حکومت کی نااہلی جو ہے وہ بلوچستان بنا دے گی۔ یہ جو حالات ہیں اس میں بلوچستان کا بننا، بلوچستان کے حالات کا بننا خارج از امکان نہیں ہے۔ چند روپوں کے لیے جہاں گندم کے دانے کے اوپر گلگت بلتستان اور وفاق کا رشتہ ہے، چند روپوں کی بات ہے، اس کی فائنینشیل امپلیکیشن کو دیکھیں، اس کے معاملات کو اتنے زیادہ ایکسچیکر پہ بہت زیادہ بوجھ نہیں ہے، لیکن یہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی سنجیدگی نہیں ہے، اور صوبائی حکومت بالکل نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے ابھی کوشش کی ہے کہ ہماری فیڈرل کوارٹرز کے اندر ہماری 1-2 نشستیں ہوئی ہیں، اور ابھی متحدہ اپوزیشن ہم کوشش میں ہیں، اور ہم نے جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم خود جو ہیں متحدہ اپوزیشن ایک میٹنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر نگراں وزیر اعظم کے ساتھ ہم اس کے اوپر یہ ایشوز ہم ان کے سامنے مدلل انداز میں اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور جو بھی بیداری کی تحریک ہے، جو حقوق کی تحریک ہے، جو گلگت بلتستان میں اس گندم سبسڈی کی تحریک ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ڈسٹرکٹ کی عوام کو، جنہوں نے جو بیداری کا ثبوت دیا ہے، جو قیام کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم بارہا حکومت کو ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس چیز کو سنجیدہ لیں، اور ان چیزوں کے اوپر آپ ذرا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اس کی حساسیت کا اندازہ آپ کریں، لیکن اب جو صرف ایشو ہے وہ گندم سبسڈی تک نہیں رہے گا، بلکہ بات نکلی ہے تو بہت دور تلک جائے گی۔ لیکن ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس حساسیت کا ادراک کرے، اس کو سمجھے، اور یہ جو گندم سبسڈی اور گندم قیمتوں کا میں اضافہ ہے اس کو فی الفور واپس لیں، اور اس تحریک کے اندر پوری متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ گلگت بلتستان کی تمام عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ سر، خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ متحدہ اپوزیشن کے اراکین مستعفی ہوں گے، اور اس طرح کا بھی کوئی پلان بن رہا ہے یا بن چکا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے عوامی حقوق کے حوالے سے، عوامی حقوق کے لیے استعفیٰ چھوٹی چیز ہے،
اس سے بھی آگے اگر ہماری عوام ہم سے مطالبہ کرے تو اس سے آگے بھی جانے کو تیار ہیں. یہ اسمبلی کی رکنیت، یہ وزارتیں وغیرہ جو ہیں، یہ ساری عوام کی امانت ہیں. اگر عوام چاہیں گی تو استعفیٰ چھوٹی چیز ہے. سر، گزشتہ دنوں اپوزیشن لیڈر کاظم محسن کی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ساتھ ملاقات کی ایک تصویر سامنے آ گئی، جس کے اوپر بہت سارے لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جو ہے ایک پیج پر ہیں. دیکھیں جی، حکومت نے پہلے دن یہ بات کی تھی، اپوزیشن نے حکومت کو پہلے دن یہ بات کی تھی کہ گلگت بلتستان کا جہاں ایشو ہوگا اس کے اندر ہم اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن نہیں کریں گے. گلگت بلتستان کے ایشوز کے اوپر ہم حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. گلگت بلتستان کے ایشو پہ وفاق میں جہاں حکومت احتجاج کرے گی، اپوزیشن ان کے ساتھ ہے. جہاں اپنا کیس مدلل انداز میں لڑنے کی کوشش کرے گی، جہاں ہماری ضرورت محسوس کرے گی، ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی اسی حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کی تھی. بارہا دفعہ ہم نے ان کو پھر یہ ری ایٹریٹ کیا اپوزیشن لیڈر نے کہ وفاق کے اندر صوبائی حکومت تھوڑی ہمت کا مظاہرہ کرے، تھوڑی جرت کا مظاہرہ کرے. لیکن اب گلگت بلتستان کے اندر سچویشن جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن حکومت جو ہے، صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ابھی تک سنجیدہ اس معاملے میں نہیں ہے. ہماری ابھی بھی گزارش ہے کہ عوام جس طرح سے نکلے ہیں، جب یہ مجمع نکلے گا تو کہاں جا کے رکے گا اس پہ کچھ کہنا ممکن نہیں ہوگا. لیکن ابھی بھی ٹائم ہے. فی الفور صوبائی حکومت جو ہے وہ اس گندم کی قیمتوں میں اضافے کو فی الفور واپس لے. سر، ریکوزیشن جمع کرائی گئی تھی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے، کیا وہ ریکوزیشن واپس لی گئی ہے یا اس کے اوپر دیکھیں جی، ہم نے اپنے طور پر ریکوزیشن جمع کرائی تھی اور ریکوزیشن کے اوپر ایک آبزرویشن لگی ایز پر رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس جو ہیں اسمبلی کے، کہ گندم سبسڈی کا ایشو اور جو مالیاتی بحران ہے اس کے اوپر ہم نے پچھلا اجلاس بھی اپوزیشن نے ریکوزیشن پہ بلایا تھا، اور رول جو ہیں وہ کسی ایک ایشو کے اوپر مخصوص ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم تک دوبارہ اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے. یہ آبزرویشن لگا کے واپس دی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایشو فریم کریں اور دوبارہ ریکوزیشن جمع کریں. سر، آپ ایز اے فائنانس منسٹر آپ رہ چکے ہیں، سابق فائنانس منسٹر. آج جو گلگت بلتستان میں کانٹریکٹرز کا پروٹیسٹ تھا فائنانس سیکٹری کے خلاف، اور پھر وہاں پر تھوڑا سا وزیر داخلہ اور سیکٹری فائنانس کے درمیان کوئی تلخ کلامی کی خبریں بھی آ گئی. کیا گلگت بلتستان میں اس وقت فائنانس کی کیا صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، صرف فائنانس نہیں، گلگت بلتستان میں اس وقت کمپلیٹ انارکی کی صورتحال ہے، جہاں پہ نہ صرف تلخ کلامی بلکہ ہاتھا پائی تک ہو رہی ہے حکومتی اراکین اور ملازمین کے درمیان. یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ انارکی کی صورتحال ہے. کانٹریکٹر ایسوسی ایشن جو ہے وہ اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے پرامن احتجاج ان کا حق تھا، ان کو روکا گیا. اب جناب بلتستان کے اندر پچھلے ایک ماہ سے لوگ روڈ پہ بیٹھے ہیں. ڈسٹرکٹ نگر میں پچھلے ایک ماہ سے بیٹھے تھے، آج انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا ہے. دیگر اضلاع کے اندر بھی احتجاج جاری ہے. لیکن حکومت جو ہے اس انارکی کو روکنے میں، اس افراتفری کو روکنے میں، ان معاملات کو خوش اسلوبی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں، گلگت بلتستان کے لوگوں کی حقیقی ترجمانی کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو.